جو سود ہم ادا کر رہے ہیں جناب اسپیکر، اس میں مجھے رونا آتا ہے۔ پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے اور جتنا ہم قرضہ لیتے ہیں اتنا ہی ہم سود ادا کرتے ہیں، تو یہ تباہی ٹریلینوں کے حساب سے، ٹریلین کے حساب سے جناب اسپیکر، ٹریلین کے حساب سے سود ادا کرتے ہیں۔ تو سودی کاروبار کو ختم ہونا چاہیے۔ سیلاب زدگان کے لیے چترال سے لے کر کراچی تک صرف سندھ کے لیے، صوبہ سندھ کے لیے 25 ارب روپے جو دیے گئے ہیں، یہ میرے خیال میں دیگر اضلاع کے خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا ہے ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے جناب اسپیکر۔ تو ان کو سب کو یکساں، سارے پاکستانی ہیں، سارے سیلاب سے متاثر ہیں، ساروں کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارا بجٹ اور ہمارا فائنانس بل وہ سود پر مبنی ہے جناب اسپیکر۔ ہمیں چاہیے کہ سارے قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی یہ سفارش ہم کریں کہ سودی نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ جو ہے اسلام کے معاشی نظام کو نافذ کیا جائے۔ سینٹ نے ایک اور سفارش کی ہے کہ مزید ڈاکٹرز اور ادویات ساز عملہ پیدا کرنے کے لیے شعبہ صحت کے لیے بجٹ مختص کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ بہت بنیادی سفارش ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز وہ دبئی، سعودی عرب، دیگر ممالک، یو کے اور امریکہ، اس طرح مغربی ممالک میں بھی اور مشرقی جو ممالک ہیں یا عربی ممالک ہیں تو ان میں یہ جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر محکمہ صحت کے لیے یقیناً ایک خطیر رقم مختص کیا جائے، اور یہ جو ڈاکٹرز کے لیے جو کالجز بنے ہیں ان میں توسیع کر دی جائے۔ مزید کالج جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کے سطح پر ایک کالج بنایا جائے تاکہ وہاں طلباء جو ہیں تعلیم حاصل کر سکیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح انہوں نے سینٹ نے سفارش کی ہے کہ کھیلوں کے جو اس کے ضروریات، کھیلوں میں جو اشیاء، جو سامان درکار ہوتے ہیں اور وہ ملک میں نہیں بنتے، اعلیٰ قسم کے بیرونی ملک سے ان کو درآمد کیا جاتا ہے، ان پر جو ہے ٹیکس جو ہے وہ ختم کیے جائیں۔ یقیناً اگر ہم نوجوانوں کو منشیات سے متنفر کر کے اگر ایک مثبت کردار کی طرف لانا چاہتے ہیں، ان کی صحت کو بنانا چاہتے ہیں، ان کو مستقبل میں اس ملک کے لیے کام کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نوجوانوں کے لیے جتنے بھی سامان بیرونی دنیا سے ہم منگواتے ہیں، درآمد کرتے ہیں، اس پر ٹیکسز جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح یہاں ایک سفارش آئی ہے کہ جو بجلی بلوں میں 35 روپے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، اور سفارش یہ کی گئی ہے کہ اس کو 50 روپے کر کے 15 روپے ریڈیو پاکستان کے لیے مختص کیا جائے۔ یہ قرین انصاف بھی ہے اور اچھی تجویز ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس میں شامل کیا جائے کہ جتنے بھی عبادت گاہ ہیں، چاہے وہ مسجد ہیں، مندر ہیں، دیگر عبادت گاہیں ہیں، ان پر یہ جو ٹی وی کا ٹیکس جو ہے یہ لاگو کیا گیا ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ میں پچھلے دنوں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی تقریباً 2200 کے قریب مساجد جو ہے مستثنیٰ کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں 2000 نہیں، 86,000 مساجد ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، تو ان سب سے یہ ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ جناب اسپیکر، اس میں ایک اور بات، سیریل نمبر 37 میں گوادر کو فری ٹیکس زون قرار دیا جائے۔ جناب اسپیکر، واقعی گوادر کے لوگ انتہائی مجبور و پسماندہ ہیں۔ گوادر میں اس وقت لوگوں کو نئے روزگار میسر ہے، اور وہاں مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جدوجہد ان کے لیے کر رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ تو میری تجویز اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بہترین تجویز ہے، اس کے ساتھ ملاکنڈ ڈویژن اور سابق فاٹا کو بھی ٹیکس فری زون جس طرح ابھی تک چلا آ رہا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے، اور یہ 1 سال کے لیے ابھی فائنانس بل میں انہوں نے 1 سال کے لیے مزید توسیع دی ہے۔ یہ 1 سال نہیں بلکہ 10 سال کے لیے، اگر 10 سال نہیں ہوتا تو کم از کم
اسی ٹینیور میں جو 5 سالہ ٹینیور ہوتا ہے 2023-2028، اس میں تو ملاکنڈ ڈویژن اور فاٹا کو بھی گوادر کے ساتھ شامل کر کے ان کو ٹیکس فری زون قرار دیا جائے۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، یہاں سیلاب زدگان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیریل نمبر 55 میں جناب اسپیکر سیلاب زدگان کے لیے خصوصی فنڈ رکھا جائے، یہ بہترین تجویز ہے۔ اور اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، اور میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بھی ہیں اور پیپل پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، کہ صرف سندھ کے لیے سیلاب زدہ گان کے لیے ہی مدد آپ نہ مانگیں، بلکہ پورے پاکستان، چترال سے لے کر کراچی تک یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اب چترال کے لوگوں میں ایک مایوسی ہے جناب اسپیکر، آپ یقین کریں، ایک بندہ جب سیلاب آیا تھا اس کے صبح میں وہاں گیا، اس کے تمام سامان سیلاب برت ہوئے تھے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھا، جو دوڑ کے بچے بزرگ اور لوگ نکل گئے تھے، صرف کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھا۔ اور پھر اسی بندے کو ابھی تک، یہ ششکوف کا علاقہ ہے، ابھی تک جناب اسپیکر ان کو مدد نہیں ملی ہے، ریلیف نہیں ملی ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر اپر چترال میں ٹوٹل 150 افراد ہیں چترال کے، جن کو ابھی تک ریلیف نہیں ملی۔ خوش آمدید، بخیر اگلے جی جاری کریں۔ تو ان کو امداد 150 جو میں نے معلومات کی ہیں جناب اسپیکر، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 150 افراد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بینک سے رجوع کریں، اور پی ڈی ایم اے کا جو وہاں نمائندہ ہوتا ہے وہ ڈی سی صاحب ہوتا ہے۔ ڈی سی صاحب کے آفس میں جب وہ لوگ جاتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے گھر جو ہیں وہ سیلاب برت ہو چکے ہیں، ہم تباہ ہو چکے ہیں، اور ہم کھلے آسمان تلے ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ہمیں وہ مدد دی جائے تاکہ ہم اپنے مکانات کو تعمیر کر سکیں، لیکن صورتحال وہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بھیج دی ہیں این ڈی ایم اے کو، اور آپ بینک سے رجوع کریں، اپنا اکاؤنٹ آپ چیک کریں کہ پیسے آئے ہیں یا نہیں۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے چترال سے لے کر کراچی تک صرف سندھ کے لیے، صوبہ سندھ کے لیے 25 ارب روپے جو دیے گئے ہیں، یہ میرے خیال میں دیگر اضلاع کے خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا ہے ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے جناب اسپیکر۔ تو ان کو سب کو یکساں، سارے پاکستانی ہیں، سارے سیلاب سے متاثر ہیں، ساروں کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے اس سے فائدہ اٹھائیں جناب اسپیکر۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں حیران ہوں اس بات پر کہ یہاں تمام سفارشات اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور ملکی قرضوں پر سود کا حوالہ بھی اس میں ہے کہ اس میں نرمی کی جائے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے۔ لیکن جناب اسپیکر اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا بجٹ اور ہمارا فائنانس بل وہ سود پر مبنی ہے جناب اسپیکر۔ ہمیں چاہیے کہ سارے قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی یہ سفارش ہم کریں کہ سودی نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ جو ہے اسلام کے معاشی نظام کو نافذ کیا جائے، تاکہ دیکھیں ابھی جو انشاءاللہ اس کے بعد جو غیر تصویبی اخراجات ہیں اس میں جو سود ہم ادا کر رہے ہیں جناب اسپیکر، اس میں مجھے رونا آتا ہے۔ پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے، اور جتنا ہم قرضہ لیتے ہیں اتنا ہی ہم سود ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تباہی ٹریلینوں کے حساب سے، ٹریلین کے حساب سے جناب اسپیکر، ٹریلین کے حساب سے سود ادا کرتے ہیں۔ تو سودی کاروبار کو ختم ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تجویز ہے، یہ سعودی عرب سے حاجیوں نے فون کیا تھا، وہاں جو مکہ مکرمہ میں یہ جو حجاج کے لیے حج مشن جو قائم کردہ حج مشن کا قائم کردہ اسپتال ہے، اس اسپتال میں وہ کل تک کہہ رہے تھے کہ علاج معالجے کی سہولت حاصل نہیں ہے۔
اور لوگ وہاں آ رہے ہیں لیکن وہ سہولیات ان کو دستیاب نہیں ہے جناب اسپیکر، اور وہ بار بار شکایت کر رہے تھے کہ ہماری بات جو ہے اسمبلی تک پہنچا دیں۔ میں سینیٹر اور وزیر مذہبی امور محترم طلحہ محمود صاحب سے، وہ شاید ابھی ان کو یہ بات میری پہنچی ہوگی اور پہنچے گی، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ فوراً وہاں بیکٹیریا کے اثرات ان کے بدن میں موجود ہوتے ہیں، بخار اور گلا خراب ہونا اور کھانسی، اس طرح کے امراض بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہاں جو ہے پاکستانی کافی مریض ہوتے ہیں، اور لوگ جو اسپتال میں آتے ہیں تو ان کو اگر طبی سہولیات میسر نہ ہوں تو جناب اسپیکر تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس طرف جناب طلحہ محمود صاحب کو فوری طور پر توجہ دینے چاہیے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ شکریہ جی۔